رب ذوال جلال کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے، اور آج بھی ان کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت میں ایک ہوٹل قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی دلچسپ کہانی ہے جسے سنانے سے پہلے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتانا بہت ضروری ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 6 سال مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عمر تھی، لیکن آپ کے صاحبزادے عبداللہ کی ولادت کے بعد ابو عبداللہ رکھی گئی۔ 5ویں پشت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ ابتدائے اسلام میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اسی لیے سابقون اولون میں آپ کو شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان بنو امیہ تھا، جو اسلام اور مسلمانوں کا نہایت سخت دشمن تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا حکم بن ابی العاص اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے تھے۔ جب حضرت عثمان نے اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا کو بہت غصہ آیا اور آپ کو پکڑ کر ایک رسی سے باندھ دیا اور کہا کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک دوسرا نیا مذہب اختیار کر لیا ہے۔ جب تک کہ تم اس نئے مذہب کو نہیں چھوڑو گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اسی طرح باندھ کر رکھیں گے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رب ذوال جلال کی قسم، مذہب اسلام کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن میرے دل سے دین اسلام نہیں نکل سکتا۔ حکم بن ابی العاص نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت سے مجبور ہو کر آپ کو رہا کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذو النورین ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے جو آپ کے سوا کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ امام بہقی روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہتے ہیں۔ آپ نے درسی کتابوں میں بھی مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کی جانب سے ایک یہودی سے پانی کا کنواں خریدنے کے بارے میں سن رکھا ہوگا۔ اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ نبوت کے 13ویں سال میں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے پانی کی بہت قلت تھی۔ مدینہ منورہ کو کنووں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ سیرت مطہرہ کے مطالعے کے دوران مدینہ منورہ میں دور نبوت میں کئی کنووں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان میں ایک کنواں خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر فی سبیل اللہ وقف کر دیا تھا۔ حضرت عثمان کا یہ صدقہ جاریہ 1400 سال سے پیاسوں کی پیاس بجھاتا چلا آ رہا ہے۔ حضرت عثمان کا یہ کنواں خرید کر وقف کر دینے کا واقعہ اسلام کی تاریخ میں اثار کے متعدد واقعات میں سے ایک ہے۔ بئر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے جانا جانے والا یہ کنواں مسجد نبوی سے تقریباً 4-5 کلومیٹر اور مسجد قبلتین سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ازہری محلہ میں وادی عقیق کے کنارے پر واقع ہے اور اب محکمہ زراعت کے تابع ہے۔ واقعے کے مطابق مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ اس کنویں کا نام بئر روما یعنی روما کا کنواں تھا، اور پریشانی کے عالم میں مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تدبیر کی کہ پورا کنواں نہ صحیح آدھا فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی ان کی اس پیشکش پر لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت عثمان اپنے دن میں پانی مہنگے داموں فروخت کریں گے،
اس طرح اسے بھی زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو فروخت کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہ جاتا۔ یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت ماند پڑ گئی ہے تو اس نے حضرت عثمان سے باقی آدھا کنواں بھی خریدنے کی پیشکش کر دی، جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئے اور کم و بیش 35,000 درہم میں پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ کنواں یعنی روما کنواں آج سے 1400 سے زائد سال گزرنے کے بعد بھی پانی دے رہا ہے۔ اس کے پانی میں کسی قسم کی آلودگی نہیں پائی جاتی، بلکہ یہ کنواں آج بھی زائرین کو میٹھا اور ٹھنڈا پانی پیش کرتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ معجزہ و نشانی کی بے مثال یاد دلاتا ہے۔ یہ وہ کنواں ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص یہ کنواں لے کر وقف کرے گا اس کے لیے جنت میں کنویں کا وعدہ ہے۔ یہ نیکی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ آل سعود کے دور میں اس باغ میں کھجور کے درختوں کی تعداد 1550 ہو گئی۔ یہ باغ مدینہ میونسپلٹی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ سعودی وزارت زراعت کھجوروں کی آمدنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر بینک میں جمع کراتی رہی۔ اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مرکزی علاقہ میں ایک وسیع و عریض پلاٹ لیا گیا، جہاں فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک لگژری ہوٹل ہے جس پر گزشتہ کچھ برسوں سے تعمیراتی کام کا سلسلہ جاری ہے، اور آنے والے کچھ وقت میں اس کی تعمیر مکمل ہو جائے گی اور اسے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس رہائشی ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں کی کفالت اور باقی آدھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 مرتبہ جنت کی بشارت سنائی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی، ایک مرتبہ بیر روما خرید کر اور دوسری مرتبہ لشکر اسرا میں جنگی ساز و سامان دے کر۔ ذوالنورین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل اور خلوص نیت کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرمایا اور اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ حضرت عثمان کا اکاؤنٹ یہاں بھی موجود ہے اور وہاں بھی موجود ہے، جہاں ہم سب کو بالآخر جانا ہی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جانیں اور مال اللہ تعالیٰ نے اپنی جنتوں کے بدلے خرید لیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی، جنہوں نے اللہ عز و جل کو قرض دیا، اچھا قرض، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی گنا بڑھا کر لوٹایا۔